ذرا سوچئے ایک ایسے خاموش حملہ آور کے بارے میں جو جسم کے سب سے قیمتی قلعے یعنی ہمارے دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریل میننجائٹس ہے، ایک ایسی بیماری جو چند گھنٹوں میں زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ چلیں آج ہم اس پوشیدہ دشمن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس حملہ آور سے لڑنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دفاع کیا ہے۔ آخر ہمارے دماغ کو محفوظ کیا چیز رکھتی ہے؟ اس کی حفاظت کی آخری لکیر کون سی ہے؟ اور یہی سوال ہمیں اس بیماری کی بالکل تہہ تک لے جائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں دماغ کی اس حفاظتی ڈھال سے جو اسے بیرونی حملوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ اس ڈھال کا ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں میننجیز۔ آپ سمجھیں کہ یہ 3 حفاظتی جھلیوں کی ایک تہہ ہے جو ہمارے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو گھیرے ہوئے ہے، بالکل ایک قلعے کی دیواروں کی طرح۔ مگر سوچئے، کیا ہو اگر یہی دیواریں کمزور پڑ جائیں یا ٹوٹ جائیں؟ اصل خطرہ وہ تبھی شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میننجائٹس کی 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں، وائرل اور بیکٹیریل۔ ہیں تو دونوں ہی سنگین، لیکن جو بیکٹیریل قسم ہے نا، وہ ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہے جس میں جان کا خطرہ کئی زیادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے آج ہماری پوری توجہ اسی پر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خطرناک حملہ آور کو پہچانا کیسے جائے؟ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ میننجائٹس پھیلانے والا بیکٹیریا اکثر عمر کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ جیسے 2 ماہ سے کم عمر کے بچوں میں گروپ بی اسٹریپٹوکوکس عام ہے۔ پھر جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں 11 سے 17 سال کے، تو وہاں نیسیریا میننجائٹس زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اور باقی سب عمروں میں جو سب سے عام مجرم ہے وہ ہے اسٹریپٹوکوکس نمونی۔ ڈاکٹرز اکثر 3 خاص علامات کی ایک ٹرائیڈ یا تکون ڈھونڈتے ہیں: تیز بخار، گردن میں شدید اکڑاؤ اور ذہنی حالت میں تبدیلی جیسے کنفیوژن۔ لیکن، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ تینوں علامات ایک ساتھ صرف 41% مریضوں میں ملتی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تینوں کے ایک ساتھ ہونے کا انتظار کیا جائے تو یہ انتظار بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی علامت ہے جسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جلد پر چھوٹے، جامنی یا سرخ رنگ کے دھبے دکھیں، ایسے دھبے جو دبانے سے بھی غائب نہ ہوں اور وہ تیزی سے پھیل رہے ہوں، تو یہ پرپورا فلمننس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سائن ہے، خاص کر میننگوکوکل انفیکشن کا، اور اس کا مطلب ہے فوری طور پر ہسپتال جانا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کا خطرہ کس کو سب سے زیادہ ہے؟ دیکھیں، یہ انفیکشن سانس کے ذریعے پھیلتا ہے، تو ظاہر ہے ایسی جگہیں جہاں لوگ بہت قریب رہتے ہیں، جیسے کالج کے ہاسٹل یا فوجی بیرکس، وہاں اس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہو یا جن کے سر پر حال ہی میں چوٹ لگی ہو، انہیں بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے اگلے اور شاید سب سے نازک حصے کی طرف لے آتی ہے، وقت کے خلاف دوڑ۔ کیونکہ بیکٹیریل میننجائٹس میں ہر گزرتا لمحہ قیمتی ہے۔ حقائق کافی سنگین ہیں۔ یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بروقت علاج کے باوجود اس بیماری سے موت کا خطرہ 10 سے 15% تک ہوتا ہے۔ یہ عدد اس بیماری کی شدت کو صاف صاف درظاہر کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے بچ نکلتے ہیں، ان کے لیے بھی جنگ ہمیشہ ختم نہیں ہوتی۔ قریباً 25% بچ جانے والوں کو لمبے عرصے تک اس کے اثرات جھیلنے پڑتے ہیں، جیسے سماعت کا چلا جانا، دورے پڑنا، سیکھنے میں مشکلات، یہاں تک کہ جسم کے کسی حصے کا ضائع ہو جانا۔ اس دوڑ کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اینٹی بائیوٹکس شروع کرنے میں صرف 3 سے 6 گھنٹے کی دیری موت کے خطرے کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ یہاں وقت کا مطلب پیسہ نہیں، یہاں وقت کا مطلب ہے زندگی۔ تو اسی وجہ سے ہسپتالوں میں ایک بہت تیز اور سخت پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی انفیکشن کا شبہ ہوتا ہے، فوراً خون کے نمونے لیے جاتے ہیں، اگر محفوظ ہو تو لمبر پنکچر کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ تشخیص کنفرم ہونے کا انتظار بالکل نہیں کیا جاتا، فوراً اینٹی بائیوٹکس دے دی جاتی ہیں۔ یہ انتظار نہ کرنے کی پالیسی ہی ہے جو زندگیاں بچاتی ہے۔ اتنی سنگین گفتگو کے بعد اب تھوڑا امید کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اس بیماری کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار علاج نہیں بلکہ حفاظت ہے، بچاؤ ہے۔
اور خوش قسمتی سے بیکٹیریل میننجائٹس کی کچھ عام قسموں کے خلاف بہت مؤثر ویکسینز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میننگوکوکل ویکسین عام طور پر 11 سے 12 سال کی عمر میں لگائی جاتی ہے اور پھر 16 سال کی عمر میں ایک بوسٹر ڈوز دیا جاتا ہے تاکہ اس عمر میں پروٹیکشن کو مضبوط کیا جا سکے جب اس کا رسک سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت کن لوگوں کو ہے۔ بالکل چھوٹے بچے، 16 سے 21 سال کے نوجوان، کالج سٹوڈنٹس جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں، فوجی اور وہ سب جن کا امیون سسٹم کمزور ہے۔ ان سب کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہی بات ہمیں واپس ہمارے شروع کے سوال پر لے آتی ہے۔ یاد ہے ہم نے دماغ کے حفاظتی ڈھال کی بات کی تھی؟ یہ پورا تجزیہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس ڈھال کو مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، کیا ہماری یہ حفاظتی ڈھال واقعی اپ ٹو ڈیٹ ہے؟